نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر تم مصیبت، تکلیف یا پریشانی پر مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہاری تکلیف، پریشانی اور مصیبت خداوند کریم دور فرما دے گا۔ دو دوست تھے تو ایک نے دوسرے کو قرض دیا۔ جب قرض لینے کا دن آیا تو یہ قرض کی رقم بہت زیادہ تھی، یہ 3000 دینار تھی۔ جب وہ رقم لینے کے لیے گیا تو جس نے قرض لیا تھا اس کے پاس قرض واپس کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس نے جو قرض لیا تھا وہ رقم اس نے خرچ کر لی، تو اس نے اسے دوبارہ ایک تاریخ دی کہ اس تاریخ پر آ کر دوبارہ لے لوں گا، لیکن جب وہ دوبارہ گیا تو اس کے پاس پھر رقم موجود نہیں تھی۔ اسی طرح بات چلتے چلتے قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تو نے اس سے قرض لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے قرض تو لیا ہے، لیکن واپس کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال و غنیمت نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایسا انتظام نہیں کہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں۔ تو قاضی کہنے لگا کہ تیرے پاس 1 ماہ کی مہلت ہے، اگر 1 ماہ میں تو نے اس کا قرض واپس نہ کیا تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ اب یہ شخص گھر گیا، اب اس کے پاس کوئی کاروبار تو تھا نہیں، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ اگر تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے تو تکلیف، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح سے لے کر شام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا رہتا۔ اسی طرح اس شخص نے 27 دن تک اسی طرح یہ عمل کیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو 28ویں رات کو خواب میں اسے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ کے بندے تو فکر نہ کرنا، تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے آواز تو سنی ہے، لیکن اس کا اسباب کیسے بنے گا؟ پھر یہ صبح سے لے کر شام تک اگلے دن بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ جب 29ویں کی رات سویا تو اس کی قسمت جگمگا اٹھی۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے جا، علی بن عیسیٰ وزیر ہے، اس کے پاس چلے جانا، تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ جب میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا، اسے اپنے قرض کے متعلق بتاؤں گا، جب میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگے گا، کوئی ثبوت مانگے گا، تو میرے پاس تو کوئی دلیل یا ثبوت موجود نہیں۔ اب اس لیے سارا دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب 30ویں رات آ گئی۔ اب اس رات کے بعد اس نے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اب آخری رات جب یہ سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے غلام علی بن عیسیٰ کے پاس چلا جا، وہ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اس پر یہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے کوئی دلیل، کوئی ثبوت مانگے گا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ ثبوت، یہ دلیل دینا کہ وہ روزانہ فجر کے بعد مجھ پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس وقت تک کسی سے بات نہیں کر لیتا جب تک یہ تعداد مکمل نہیں کر لیتا۔
اور اس کا یہ راز یا وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ جب یہ شخص اس وزیر کے پاس گیا تو وہ اپنے مشیروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جو اپنا مدعا تھا وہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تو میرے قرض کی رقم ادا کر دے گا۔ اس وزیر نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی دلیل، کوئی ثبوت دو۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے انہوں نے بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم روزانہ فجر کے بعد ان کی ذات اقدس پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور تیرا یہ راز یا تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے۔ جب اس وزیر نے یہ سنا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اندر گیا، 3000 دینار لا کر اس شخص کو دیے اور کہنے لگا یہ وہ رقم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا۔ اب 3000 دینار مزید دیے، کہا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری لے کر آیا کہ میرا درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ پھر مزید 3000 دینار اور دیے، کہا اس سے کوئی اپنا کاروبار کر لینا، اور کہنے لگا کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اب یہ شخص اس کے پاس ہونے کے بعد عدالت میں گیا۔ جب قاضی نے قرض کے متعلق پوچھا تو اس نے 3000 دینار آگے رکھ دیے۔ تو قاضی کہنے لگا کہ اللہ کے بندے پہلے یہ تو بتا، کل تک 1 ماہ سے قبل تیرے پاس کوئی رقم نہیں تھی، آج تیرے پاس اتنی زیادہ رقم کیسے آ گئی؟ تو وہ شخص کہنے لگا، زبان حال سے بول اٹھا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ پھر اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو خداوند کریم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند کریم کے مقرب بندے، خداوند کریم کے دوست جو ان کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ ان کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا بھی یہی فرمان ہے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔